خاور اظہر صاحب ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں، اور جب پاکستان میں ہمارا پورے کے پورا گروپ کیا تھا، جس میں جگدیش گریوال تھے، رانا سدھو تھے، جگراج تھے، اور کون تھا؟ جگراج تھے، اور ہم 5 لوگ تھے، میں تھی، ڈاکٹر مرتضیٰ تھے، ماجد جمال صاحب تھے. ہم لوگ جب وہاں پہ پہنچے تھے تو پاکستان ٹیلی ویژن نے ہمارے پورے کے پورے گروپ سے ایک ملاقات کا بندوبست کیا تھا پاکستان کے رہنے والوں کے ساتھ. خاور اظہر صاحب ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں، اور آئی آلویز تھینک کیا کرتی ہوں جس بندے کے ریفرنس سے یا جس بھی پارٹی کے تحت ہماری ملاقات ہوتی ہے. ڈاکٹر مرتضیٰ حیدر، اے ونڈرفل پرسن، اے ویری اسٹرانگ پلر آف 770. رائرسن یونیورسٹی کے ساتھ آپ منسلک ہیں. ڈاکٹر مرتضیٰ پاکستان میں انہوں نے نیوز سے ہی اسٹارٹ کیا تھا، ایز اے جرنلسٹ اپنے بزنس کا آغاز کیا، اس کے بعد اپنے پروفیشن میں آتے چلے گئے. ان کے توسط سے میری ملاقات ہوئی، اینڈ دس از جناب خاور اظہر کے بارے میں کہتی ہوں، ہی از این ایسٹ فار پاکستان. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو ویری مچ. مائک سر، ہم یہاں ہر چیز گورنمنٹ کی طرف سے ہم کو کوئی چیز بھی نہیں دی جاتی. وی بائی ایوری تھنگ مگر ود ان آور ریسورسز اینڈ ود ان آور بجٹ. سر آپ سے میں تعارف کرانا چاہتی ہوں، میں آپ ہی کی زبانی سننا چاہتی ہوں، مگر میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اب تک بہت سارے مراحل سے گزرنے کے بعد خاور صاحب ابھی پچھلے کچھ دنوں تک فارمر ہیڈ آف پاکستان ٹیلی ویژن کے بھی رہے ہیں. نہیں مینشن کرنا تھا، نہیں مینشن، نہیں بالکل مینشن کریں. آئی ٹیک مائی ورڈز بیک. نہیں تھے نہیں، کچھ نہیں، میں کچھ نہیں کہا. آئی جسٹ وانٹ ہم ٹو ٹیل اس خاور اظہر صاحب. سر سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ تشریف لائے. آپ کا بہت بہت شکریہ مجھے ڈھونڈنے کا اور اپنے اتنے خوبصورت پروگرام میں مجھے انوائٹ کرنے کا. تھینک یو ویری مچ. سر آپ کا شکریہ. اور پاکستان سے آپ نے اپنی زندگی پاکستان کے ریڈیوز اینڈ ٹیلی ویژنز کی نظر کی. کچھ دنوں کی وزٹ پہ آپ ٹورنٹو تشریف لائے ہیں اور آپ اپنے تئیں آئے ہیں، تو کچھ اپنے اس سفر کے بارے میں جو آپ کا پورا جہاں تک آپ اپنی آخری پوزیشن پہ پہنچے. میرا کریئر آل along میڈیا کا ہی ہے اینڈ اٹس بین اے ونڈرفل جرنی آف آلموسٹ 33 ایئرس ناؤ. آئی اسٹارٹیڈ آف ایز اے جرنلسٹ، مگر اس کے بعد میں پبلک ریلیشنز، میڈیا مارکیٹنگ، اسٹریٹجک کمیونیکیشن، پھر میں آپریشنز میں رہا. آئی سیٹ اپ اے ریڈیو نیٹ ورک فار ڈان گروپ ان پاکستان. پھر 2 دفعہ پبلک سیکٹر آرگنائزیشن پاکستان میں عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ ان کو کئی دفعہ ایسی اسٹیج ہوتی ہے کہ ان کو نئے بلڈ کی یا نئے آئیڈیاز کی ضرورت ہوتی ہے، جسٹ ٹو ٹریگر دیئر. آف کورس ایک اچھی خاصی پاور ہوتی ہے پبلک سیکٹر آرگنائزیشن کے پاس، HR کی، ریسورسز کی. تو اس حوالے سے 2 دفعہ 2 ڈفرینٹ گورنمنٹس نے مجھے موقع دیا کہ جو میں کنٹریبیوٹ کر سکوں وہ کروں. ایک تو 2004 میں آئی واز ٹیکن بائی پاکستان ٹیلی ویژن ایز ڈائریکٹر مارکیٹنگ فار 2 ایئرس. تو ایک وہ سفر تھا سرکار کے ود آل مائی ٹریک ریکارڈ آف ہیونگ سروڈ ان پرائیویٹ سیکٹر. تو پرائیویٹ سیکٹر کا ایک اپنا میرٹ بیسڈ کلچر ہوتا ہے، پرائیویٹ سیکٹر کا ایک اپنا ڈائنامزم ہوتا ہے. پرائیویٹ سیکٹر کی جاب ہمیشہ سے بہت زیادہ ریزلٹ اورینٹیڈ ہوتی ہے. تو اس ایکسپیرینس کے ساتھ اس وقت کی گورنمنٹ نے یہ سمجھا کہ شاید پرائیویٹ سیکٹر کی ایک ٹیم آئے اور وہ تھوڑا سا ریجوینیٹ اور ریوائٹلائز کرے PTV کو، ریفارم کرے. تو وہ 2 سال کا ایک تقریباً اسٹنٹ تھا جو کافی سکسیزفل رہا. ہم نے PTV کو، اپنی ٹیم نے، ہمارے MD PTV بھی پرائیویٹ سیکٹر سے گئے تھے. وہ ایک بہت بڑی ٹیلی کام کمپنی کو انہوں نے شروع کیا اور سکسیس تک پہنچایا. تو اسی سکسیس کی وجہ سے وہ سلیکٹڈ بائی دا گورنمنٹ. ارشد خان ان کا نام ہے. تو پاکستان میں بہت بڑا ٹیلی کام نیٹ ورک ہے، موبائل ٹیلی کام نیٹ ورک ہے، یو فون. تو ہی واز دا فرسٹ CEO آف دیٹ نیٹ ورک. تو ان کو اس پرفارمنس کی وجہ سے، ہی واز آر ٹیم لیڈر، ہم کچھ لوگوں کی ٹیم تھی. تو میرے ذمے اس وقت کی مارکیٹنگ آئی. مگر جو ری اورینٹیشن ہم نے TV میں جا کے کی وہ یہ کہ سرکاری TV، جب ہم پاکستان TV کی بات کرتے ہیں تو یہ جب معرض وجود میں آیا تھا تو اس وقت کوئی ٹیلی ویژن ہوا نہیں کرتا تھا 1964 میں. تو یہ براڈ کاسٹر بھی تھا اور اس کو اپنے لیے پروگرام بھی خود بنانے ہوتے تھے. مگر ود دا پیسج آف ٹائم کمپٹیشن آنا شروع ہوا ٹیلی ویژن میں. جیسے کہ 2001 سے
پرائیویٹ ٹی وی پاکستان میں آئے, جیو, ARY وغیرہ, تو ان چینلز کے آنے سے ایک کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ بن گیا جس کے لیے PTV کبھی بھی ریڈی نہیں تھا, کیونکہ یہ ایک مونوپلی آرگنائزیشن تھی. تو اس وجہ سے ان کو پروگرامنگ, مارکیٹنگ, نیوز, کرنٹ افیئرس میں ان کو پرائیویٹ سیکٹر کی ٹرین ٹیمز چاہیے تھی تاکہ ان کے ساتھ مقابلہ کریں. تو ایک ٹینیور تو وہ تھا میرا, اور ایک ٹینیور میرا تھا 2018 سے 2020 تک, جب میں اگین پرائیویٹ سیکٹر سے ایک ٹیم گئی اور ایک پرائیویٹ سیکٹر کا بورڈ آف ڈائریکٹرز گیا. تو اس میں مجھے جو رسپانسبلٹی دی گئی وہ تھی چیف آف مارکیٹنگ اینڈ اسٹریٹجی آفیسر کی. تو جس میں مارکیٹنگ میری ایک اپنی اسٹرینگتھ ہے, میڈیا مارکیٹنگ, مگر اس کے ساتھ ساتھ اوور آل جو ریفارم یا ٹرانسفارمیشن اس آرگنائزیشن میں کرنی تھی, تو اس کی جو اسٹریٹجی بنانے کا کام میرے ذمہ تھا, چاہے وہ مارکیٹنگ کی اسٹریٹجی تھی, چاہے وہ کانٹینٹ کی اسٹریٹجی تھی, جس کانٹینٹ میں انٹرٹینمنٹ کانٹینٹ بھی آتا ہے, نیوز کانٹینٹ بھی آتا ہے, کرنٹ افیئرس کانٹینٹ بھی آتا ہے, اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنی اسکرین کو وائبرنٹ کرنے کی اسٹریٹجی تھی, جس میں گرافکس کا کام بھی ہے, جس میں ٹیکنالوجی بھی ہے, جس میں پریزنٹیشن کا کام بھی ہے کہ کیسی دکھے گی اسکرین. تو کافی زیادہ ہولسم رسپانسبلٹی تھی جو میرا سیکنڈ اسٹنٹ تھا اس میں. تو کافی ہم نے کوشش کی, بٹ یہ کہ جو انفارچونیٹ پارٹ یہ ہے کہ پاکستان میں وہ پھر ہماری ڈائیورٹ کرتی جائے گی ڈسکشن ڈفرینٹ ایریاز میں, کہ ایک تو جو مونوپلی مائنڈ سیٹ ہے وہ اپنے آپ کو کس طرح سے ڈرفٹ کر سکتا ہے ایک کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ کے لیے. یہ بہت بڑا چیلنج ہے سرکاری آرگنائزیشنس کے لیے. کیوں ہے کہ پرائیویٹ ایئر لائن پروفٹ میں ہے, سرکاری ایئر لائن لاس میں, وغیرہ وغیرہ, بہت ساری مثالیں. اور دوسرا یہ کہ جو لمبو ہے گورنمنٹ کی کا جو انرشیا ہے, یا جس کو ہم اسٹیٹس کو بولتے ہیں, اس کو توڑنا بہت ضروری ہے, مگر وہ بہت زیادہ مشکل ٹاسک ہے پاکستان جیسے ملک میں. اور اس کا مین ریزن یہ ہے کہ ہر جگہ پہ اس اسٹیٹس کو کا بینیفیشری بیٹھا ہوا ہے. تو بینیفیشری کبھی بھی اس سسٹم کو ہلائے گا نہیں, اس سسٹم کو ماڈیفائی نہیں کرے گا. جس سسٹم کا پروردہ ہے, وہ جس سسٹم نے اس کو پیدا کیا, بڑا کیا, اور اس کو ٹیک کیئر کر رہا ہے وہ سسٹم. تو پاکستان اس اسٹیٹس کو یا انرشیا میں ایک طرح سے وشس سائیکل میں پھنسا ہوا ہے. یہ میرا ویو 2 دفعہ ایک بہت بڑی پبلک سیکٹر آرگنائزیشن میں کام کرنے سے بھی بنا, اور سیکنڈلی اوور آل پاکستان میں, کیونکہ میں ابھی ایک پبلک ریلیشنس کمپنی کو رن کر رہا ہوں, اور یہ بیچ میں ابھی جو میں 2 سال کے لیے گیا تھا, تو یہ میں تھوڑا سا ایک طرح سے آپ کہیں گے کہ سیکونڈمنٹ پہ گیا تھا. مگر میرا جو اپنا بزنس ہے, ہم اسٹریٹجک کمیونیکیشن سروسز پرووائڈ کرتے ہیں ڈفرینٹ پروجیکٹس کو, ڈفرینٹ کمرشل آرگنائزیشنس کو, ڈفرینٹ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشنس کو, اور ڈفرینٹ کنٹریز کو. سو وی ہیو بین سوری سر جی سر. اس کمپنی میں جس میں میں ابھی ہوں, چیف آپریٹنگ آفیسر, اور اس کمپنی میں ہم نے بہت بڑے بڑے کام کیے ہیں, اسپیشلی کاؤنٹر وائلنٹ ایکسٹریمزم کے اوپر, ٹیررزم کے اوپر, یوتھ کے ایڈولسنٹ یوتھ کے رائٹس کے اوپر, پولیس کی امیج بلڈنگ پہ. سو ہم بہت ہی وائڈ اسپریڈ ایکسپیرئنس ہے, بٹ ایوری تھنگ ریلیٹڈ ٹو کمیونیکیشن, be it a behavior change communication, be it communication that is just there to raise awareness on any topic or on any issue, or be it a communication to educate public in a sense that they become conscious and they become independent thinkers. تو وہ میرا آف کورس میرا بزنس کی سائڈ ہے. مگر کمنگ بیک ٹو پبلک سیکٹر آرگنائزیشنس, آپ جب دیکھتے ہیں اتنا ہیومنگس ہیومن ریسورس اور اتنا بڑا فائنینشیل ریسورس گیٹنگ آن ٹو رن این آرگنائزیشن دیٹ کین بی رن بائی مے بی 1/10 آف دیٹ ہیومن ریسورس, تو آپ کا ایز اے پاکستانی اور ایز اے ٹیکس پیئر آپ کو دکھ ضرور ہوتا ہے. تو وہ دکھ کم کرنے کے لیے جتنا کنٹریبیوشن میں کر سکتا تھا 4 سال میں نے کنٹریبیوٹ بھی کیا, امپروومنٹ بھی لے کے آیا. مگر آف کورس جب آپ کسی اس طرح کی پبلک سیکٹر آرگنائزیشن میں پرائیویٹ سیکٹر سیٹ اپ سے جاتے ہیں, اور ود اے لاٹ آف اتھارٹی اینڈ ود اے لاٹ آف سے, تو ایک خاص طرح کا انوائرمنٹ اندر کریٹ ہوتا ہے. اور جو ہی آپ کا اسٹنٹ ختم ہوتا ہے, وہ ضد میں وہ سب کچھ دوبارہ کرتے ہیں جو کچھ آپ نے ان کو منع کیا ہوتا ہے. تو ایوری ٹائم
It backfires. It backfires and it leaves a bad taste actually. जनाब खबर अजहर साहब पाकिस्तान टेलीविज़न के साथ भी वाबस्ता रहे, और एक चीज़ जो आपने सर कही कि जो प्राइवेट इदारे हैं वो फ्लॉरिश करते हैं क्योंकि जो ओनर्स हैं उनके अपने इंटरेस्ट स्टेक पे होते हैं, वो काम ज़्यादा लेते हैं, एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, वेराज जितने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे, मैं तो PIU को भी कभी देखती हूँ, यानी वन ऑफ द फाइनेस्ट एयरलाइन जो कि लीडिंग एयरलाइन थी इन द वर्ल्ड, बट नाउ पॉलिटिकल भर्तियों की वजह से बेड़ा गर्क हो गया। और मेरी कोई आप लोग तो किसी को शिया भी बना देते हैं, सुन्नी भी बना देते हैं, वहाबी भी बना देते हैं, पीपल कैन डू एनीथिंग, मेरी कोई पार्टी नहीं है, बट पाकिस्तान में अब तक PIA को भी अगर अब्यूज़ किया है तो डिफरेंट पार्टीज़ ने पिछले अरसे में किया है। मेरा नहीं ख्याल कि मेरे नज़र में बहुत तकर्रियाँ PIA में इन्फ्लुएंस के थ्रू पिछले 3 साल में आई हूँ। पाकिस्तान टेलीविज़न गवर्नमेंट की फंडिंग भी होती थी, क्या वजह है कि आज PTV का एक प्रोजेक्ट जो कि क्रिकेट या स्पोर्ट्स का था वो जियो को दे दिया गया? क्या वजह है कि इदारे और पॉलिटिकल पार्टीज़ अपनी इन्फ्लुएंस से अपनी प्लेट में से, अपने इदारे की प्लेट से निकाल के प्राइवेट इदारों को दे रहे हैं, वो जिन्होंने इनको फेवर दी? अगर मैं इस पॉइंट पे खाली एक रिमार्क दूंगा कि ये अगर आप उसी कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं तो ये आज से चंद महीने पहले यही कॉन्ट्रैक्ट ARY को दिया गया था, तो इसको यहीं पे रहने देते हैं। अच्छा बस, हाँ, इसको यहीं पे रहने देते हैं। नहीं आप जरूर, वो हमारा मकसद ही ये है कि अगर उस गवर्नमेंट ने भी गलत काम किया था ना तो एक्सपोज होना चाहिए। इस गवर्नमेंट ने भी गलत काम, मैं तो बल्कि बहुत एहसानमंद हूँ कि हाउ कम कि हमारे नोटिस में नहीं आया था कि PTV से ये यस वहाँ डॉक्टर नुमान थे, एक वेरी यानी पाकिस्तान टेलीविज़न और रेडियो से हमने सुना कि ज़ुबान का और अल्फाज का इस्तेमाल बड़ा अप्रोप्रिएट होना चाहिए। आई थिंक ही वाज डॉक्टर नुमान जिन्होंने वो क्रिकेट का इंतहाई बदतमीज़ प्रोग्राम किया था, एंड ही वाज इन चार्ज ऑफ द स्पोर्ट्स सेक्शन। Am I right or अच्छा, wrong? उसका भी एक बैकग्राउंड है खैर। मगर इसको अगर हल्का सा टच अपॉन करके आपका इससे पहले का क्वेश्चन काफ़ी फार रीचिंग इफेक्ट वाला क्वेश्चन है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट आउट किए थे राइट्स, होता ये कि जिस अमाउंट पे आप राइट्स खरीदते हैं क्रिकेट के, वो इतनी हुमंगस अमाउंट होती है कि अगर उसके अगेंस्ट क्योंकि क्रिकेट का जो मैच है वो एक सर्टन आवर्स के लिए टीवी पे आता है और उसके अंदर आप जितने कमर्शियल्स ले सकते हैं वो एक्स अमाउंट के मिनट्स या सेकंड्स के ले सकते हैं, क्योंकि आप कई दफ़ा ऑडियंस कंप्लेन करती है कि आप एक बॉल खा गए सही या रीप्ले खा गए, तो उसमें उन्होंने स्क्वीज इन करने होते हैं कमर्शियल जो बुकिंग की होती है। तो जितनी अमाउंट अब हो गई है उनके राइट्स की कीमत की, वो एक चैनल अगर चलाए तो आप कितने भी रेट पे कमर्शियल बुक कर लें, आप उसको हम इन्वेंट्री बोलते हैं, आप इन्वेंट्री अपनी डिस्पोज नहीं कर सकते। तो आपको एक चैनल को एज पार्टनर लेना पड़ता है कि वो भी वही चैनल मैच दिखाए और अपने मार्केटिंग मसल के तौर पे जितना रेवेन्यू उठा सकता है एडवर्टाइजिंग का वो ले ले, क्योंकि एक लमसम अमाउंट आप उससे ले लेते हैं टू शेयर द कॉस्ट, टू शेयर द कॉस्ट। तो ये तो इसलिए है कि ये इसमें गलती कोई नहीं है कि कैसे, हाँ अगर प्रोसीजर फॉलो हुआ है, अगर फेवरेटिज्म हुआ है या नहीं हुआ है, वो सारा कुछ इन क्वेश्चन आता है। तो वो अभी अथॉरिटीज़ जो हैं, ये केस FIA के पास गया हुआ है इस वक्त कि ARY को देने में क्या कोई रूल्स ट्विस्ट किए गए थे, क्या कोई बहुत सी चीज़ें थी जो विदाउट अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सो टू से वो उसमें शामिल की गई, जिसमें फेवर थी या जिसमें शेयरिंग का मॉडल था, रेवेन्यू शेयरिंग का। तो वो अभी ऑलरेडी अथॉरिटीज़ इन्वेस्टिगेट उसको कर रही हैं, तो मैं इसको यहीं पे छोड़ता हूँ। दूसरी जो आपने बात की पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के लिम्बो की, जो मेरा एक्सपीरियंस है 2 दफ़ा पब्लिक सेक्टर में काम करने का, उससे मुझे 2 लेसन्स मिले। वो एक्चुअली पहली दफ़ा ही मिल गए थे, वो कि क्यों पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन नहीं परफॉर्मेंस या एफिशिएंसी दिखा सकता और प्राइवेट सेक्टर दिखाता है। सिर्फ 2 चीज़ें, और वो 2 चीज़ें ही एक्चुअली हॉलमार्क हैं गवर्नमेंट सर्विस का। एक जॉब सिक्योरिटी और दूसरी सीनियरिटी बेस्ड प्रमोशन। ये 2 चीज़ें आप पब्लिक सेक्टर से ख़त्म कर दीजिए, आज वही लोग उतने ही एफिशिएंट हो जाएंगे जितने के प्राइवेट सेक्टर के लोग एफिशिएंट हैं। जॉब सिक्योरिटी की हालत ये है कि आपको एक बहुत पेनस्टेकिंग प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है किसी को टर्मिनेट करने के लिए, और अगर आप उस पेनस्टेकिंग प्रोसेस
سے گزر کے اور ثابت کر دیتے ہیں کہ اس وجہ سے وہ کچھ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے آپ کی جاب جا سکتی ہے, ویسے جا بھی نہیں سکتی, جس میں غالباً انیفیشنسی کہیں باٹم پہ ہوگی. اور اگر آپ کامیاب بھی ہو جائیں تو وہ اگلے 2 گھنٹے میں وہ اسٹے لے کے آتا ہے کورٹ سے. تو تقریباً ناممکن ہے کسی گورنمنٹ سرونٹ کو. ابھی نام لیے بغیر 2-3 گورنمنٹ سرونٹس ہیں جن پہ یہ الزام ہے, اور وہ سول سرونٹس ہیں جن پہ یہ الزام ہے کہ انہوں نے پاکستان میں اپنی پوزیشن کو ایکسپلائٹ کیا اور بہت سے پیسے بنائے اور کینیڈا آ کے امیگریشن لے لی. There are many. ٹھیک ہے, اور وہ لوگ وہاں سے بھاگے ہوئے ہیں. ان کو ایک گورنمنٹ نے جب بہت زیادہ ہیومن کرائے ہوا تو ایک گورنمنٹ نے ان کو شو کاز دیا اور پھر ٹرمینیٹ کر دیا, اور ایک اور گورنمنٹ آئی انہوں نے ان کو بحال کر دیا. تو یہ ایک, میں جو پہلے بات کرنے والا تھا کہ ایک بڑے مشہور کالمنسٹ ہیں ہمارے دوست ہیں, روف کلاسرا ان کا نام ہے, آپ بھی اس کو پڑھتے ہوں گے. ان کی ایک کوٹیشن ہے جو میں ہر جگہ کوٹ کرتا ہوں کہ ہم سب پاکستانیوں کو اپنی مرضی کا کرپٹ چاہیے. بڑی کمال لیڈرشپ تمام انیفیشینٹ بھی ہے, کرپٹ بھی ہے. آپ کی مرضی, آپ کو اچھا کون لگتا ہے, بس دیٹس اٹ. اور ہم اس جو ہمیں اچھا لگتا ہے, یہ میں پولیٹیکل سائٹ پہ آپ کی ڈسکشن نہ جائے, یہ میں اس کو یہیں پہ کلوز کر رہا ہوں. ٹھیک سر, کہ جو آپ کو پسند ہے اس کا سارے خون معاف ہیں, اور اس کی اچھائی ایسی ہے کہ جو ہر چیز ہی وہ اس نے پاکستان میں پہلی سر بار آپ نے کمال کی بات کر دی, اور آپ نے روف کلاسرا صاحب کا ذکر کیا, انہوں نے کہا اپنی مرضی کا کرپٹ چاہیے. ماجد جمال صاحب کہتے ہیں دنیا کا ہر آدمی کرپٹ ہے, صرف موقع ملنا چاہیے, چانس ملنا چاہیے. جس کو چانس نہیں ملا وہ ایماندار ہے, جس کو چانس مل گیا وہ کرپٹ ہے. اور جو پاکستان کی رولنگ ایلیٹ ہے یہ اندر سے ایک ہیں سارے. آج بھی ایک سر ان کے رشتے آپس میں ایک دوسرے سے ہوئے ہیں, بہو بیٹیاں آپس میں ہیں, یا پھر بیوروکریسی میں جو کہ سول سرونٹس ہیں وہاں پہ ہیں. تو وہی سول سرونٹ کہیں نیب میں بھی لگے گا, جا کے ایف آئی اے میں بھی لگے گا, پولیس میں بھی لگے گا. کیا وجہ تھی وہ ابصار عالم صاحب کو پیمرا کا بنا دیا گیا, انچارج چیئرمین بنایا گیا, تو اور بھی بڑے سارے سینئرز تھے, ان کو کیوں نہ موقع ملا؟ اگین اس میں شاید میری رائے تھوڑی بائسڈ ہو, بیکاز ابصار از اے ویری ڈیئر فرینڈ اور ہمارا کولیگ بھی تھا, بٹ ہی واز ہیئر آن ایئر ود اس. ہاں, مگر سب سے انٹرسٹنگ بات جو وہ خود شاید نہ بتائے آپ کو, سب سے انٹرسٹنگ بات یہ کہ آپ پیمرا کی ویب سائٹ کھولیے, اور وہ ایک میڈیا ریگولیٹر ہے. ابصار سے پہلے ایک بھی پیمرا کا ہیڈ میڈیا سے نہیں تھا. تو اگر آپ نے میڈیا کو ریگولیٹ کرنا ہے تو اس ڈپارٹمنٹ سے بندہ ہونا تو اس ڈپارٹمنٹ سے بندہ ہوگا جو ان کی انٹری کیسز, ان کی کمزوریاں, ان کی چالاکیاں, ان کو پکڑے گا, ان کو جانتا ہوگا, ان میں سے ہوگا. یا آپ کے ریٹائرڈ پولیس آفیسر کو بنا کے آپ نے ریگولیٹ کیا, ڈنڈے سے تھوڑی کرنا ہے. سر آپ نے بڑی کمال کی بات کی, میں یہاں پہ شامل کرتی ہوں ڈاکٹر مرزا حیدر. ڈاکٹر مرزا حیدر تو نہ بھی یہاں موجود ہوں تو ہم ان کا تذکرہ کیا کرتے ہوتے ہیں کہ جہاں پہ ہم کبھی پھنستے ہیں تو ہم ڈاکٹر صاحب سے یقیناً مدد حاصل کیا کرتے ہوتے ہیں. بلکہ میں چاہوں گی کہ ڈاکٹر صاحب بھی تھوڑی سی, آپ کو دل ڈاکٹر صاحب کا بھی, جیسے ماؤں کو بیٹے اچھے لگتے ہیں, باپ کو بیٹیاں اچھی لگتی ہیں, تو ڈاکٹر صاحب کا دل بھی ایک طرف کو چلتا ہے. تو میں تو نیوٹرل ہوں, مگر غلط لفظ ہو گیا. آپ اس کو جیسے مرضی لیں, غیر جانبدار ہیں آپ. نہیں, غیر جانبدار ہوں, مائی پارٹی از پاکستان. جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. ڈاکٹر مرزا حیدر. وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. میں نے تو پروگرام کے شروع میں ہی کہا تھا, جناب خابر اظہر صاحب سے جب ہماری ملاقات ہوئی تھی آپ ہی کے توسط سے ہوئی تھی, اور آپ لوگوں نے جرنلزم کے شعبے کو اکٹھے ہی جوائن کیا تھا. آج کی صورتحال کے لحاظ سے اب آپ بات کریں گے, اور